السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہاٹ لائن. ویلکم ٹو دا شو. آج ہمارا نیا سیٹ سال کے آخر کا. میں نے کہا کہ آج تھوڑا ڈفرینٹ لک دی جائے. آج کے پروگرام میں ناظرین گفتگو کریں گے اوور آل سیاسی صورتحال کے اوپر. اس پورے کے پورے سال میں ہوا کیا. میں ابھی کچھ دن پہلے 27 تاریخ کو آئی واز ان نوڈیرو کوریج کے سلسلے میں، جہاں پہ زرداری صاحب نے اسپیچ تھی، 35 منٹ کی وہ اسپیچ تھی. اور تاثر یہ تھا کہ کچھ دن پہلے تک کہ غالباً وہ پاکستان آئیں گے نہیں آئیں گے، بیمار ہیں صحیح ہیں، لیکن کچھ حلقوں کا یہ خیال تھا کہ وہ ضرور آئیں گے اور تقریر کریں گے. اینڈ ہی سیمڈ پرفیکٹلی فائن اینڈ فٹ. اور ان کا یہ ایک تو سلسلہ ہو گیا. اب بھی سے کچھ دیر پہلے آپ نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا جاوید ہاشمی صاحب، جو کہ ایک پلر کی حیثیت رکھتے تھے پاکستان مسلم لیگ نواز میں، انہوں نے اور ان کی صاحبزادی نے استعفیٰ دیا اور بڑی تالیاں بجیں اور ان کو رخصت کیا گیا ایوان سے. سردار آصف احمد علی، کبھی ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر کے عمران خان کے ساتھ شامل ہو گئے. اور اسی طریقے سے کافی زیادہ پلس اور مائنس ہو رہے ہیں. عمران خان کا لاہور کا 30 اکتوبر کا جلسہ، پھر 25 دسمبر کا کراچی کا جلسہ بہت کامیاب جلسوں میں پاکستان کے شمار کیا جاتا ہے. یوتھ تھا، ولولہ تھا. سال 2012 میں بہت سی پریڈکشنز ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ غالباً الیکشن ہوں گے، کچھ لوگوں کا خیال الیکشن شاید نہ ہوں، سینٹ کے بھی غالباً الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہر چیز ڈاما ڈول نظر آتی. کچھ خیال حلقوں کا یہ بھی ہے کہ شاید جناب آرمی ٹیک اوور کر لے گی. بھائی آرمی کیسے ٹیک اوور کر لے گی؟ تو وہ بھی چیف کا کلیئرنس آ جاتی ہے. پھر میمو اسکینڈل ہے جو کہ اس کو اتنا آسانی سے نہیں چھوڑا جا سکتا. سپریم کورٹ کا آج بھی اس میں سلسلہ تھا. سارا کچھ ہماری سیاسی صورتحال ہے کیا اور کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، آج کے پروگرام اس پہ بات کریں گے. جب اپنے مہمان کا آپ سے تعارف کروں، کچھ ہمارے مہمان تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ قصوری صاحب تشریف رکھتے ہیں. جناب احمد رضا قصوری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. بہت بہت شکریہ. اے پی ایم ایل سے جناب قصوری صاحب کا تعلق، ایک بہت نون وکیل. سر بہت بہت شکریہ. پروگرام ہے قصوری صاحب، آپ کی گہری نظر سیاست پر، پیپلز پارٹی سے بھی آپ کا بڑا فاؤنڈر ممبرز میں سے آپ تعلق رہا اور پاکستانی سیاست کو آپ نے ہر پہلو سے دیکھا اور آج تک. سر وہ جو دور تھا، کہتے تھے جی بھٹوازم کا جب نعرہ لگا لیٹ 60s میں، ارلی 70s میں، اور پھر ایک پارٹی آتی ہے، لوگ موازنہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کا اسی تحریک کے ساتھ. پہلے تو یہ فرمائیے گا کیا یہ وہی ماحول ہے یا وہ مختلف تھا؟ دیکھیں، جب 1967 میں پیپلز پارٹی معاذ وجود میں آئی تو اس وقت جو لوگ پیپل پارٹی میں شامل ہوئے وہ کوئی ایسے کوئی نامور لوگ نہیں تھے. مثال طور پر جب پیپلز پارٹی بنی اور تو پہلا رائٹ اپ آیا پاکستان ٹائم میں 6 صفحے پر، تو اس کا ہیڈنگ یہ تھا کہ بھٹو وائلڈ کلیم ٹون سنڈا آڈ بالز گیٹ ٹوگیدر. اور اس میں لکھا ہوا تھا میرے بارے میں کہ ہی واز دی مین ڈیلیگیٹ. ٹھیک، اگر میں مین ڈیلیگیٹ تھا تو میں میکسیمم یوتھ لیڈر تھا اسی. اور اس زمانے میں ایک ٹرم یوز کی گئی الیکٹیبلٹی. تو بھٹو کو لوگ کہتے تھے یار یہ لونڈا لاری کی پارٹی ہے، اس میں الیکٹیبلٹی والے تو بندے کوئی نہیں ہے. لیکن تاریخ جو ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کیا بتاتی ہے کہ وہ لوگ جو بے نام تھے 70 کے الیکشن کے بعد وہی نامور بنے، اور جو ناموں والے تھے وہ 70 کے الیکشن کے بعد گمنامی کے. تو سر پھر یہ جو فلسفی ہے کہ بڑے نام رکھ کے آپ کو، کیوں کہتے ہیں جی آپ کی اب تو جو سیاست ہے وہ کانسٹیٹوئنسی بیسڈ ہے، اس کے لیے بڑا نام چاہیے، قصوری صاحب کا نام چاہیے، سردار آصف احمد علی کا نام چاہیے، ہاشمی صاحب کا نام چاہیے کہ جی وہ. تو پھر اس کا مطلب یہ کہ صرف ضروری نہیں ہے کہ بڑے نام ساتھ رکھ کے الیکشن جیتے جائیں، بلکہ ایک فلسفی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور نام خود ہی پیدا ہو جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں اب بھی وہی حالات ہیں؟ میں بتا رہا ہوں جی، میں بہت اچھا سوال آپ کا. بات یہ ہے کہ نارمل الیکشن میں تو یہ ہے جو آپ نے کہا ہے ابھی جو آبزرویشن دی، لیکن تیسرے چوتھے الیکشن کے بعد جب فرسٹریشن پائل اپ ہوتی ہیں، اوور لیپ کرتی ایک ایسے ایریا میں آ جاتی ہیں جہاں ایک فرسٹریشن بلاسٹ ہو جاتا ہے. جیسے کہ 70 کا الیکشن 47 پاکستان کو انڈیپینڈنس ملی، فرسٹریشن پائل اپ ہوتی چلی گئی. اس فرسٹریشن کا بھٹو نے فائدہ اٹھایا. اب پھر وہ فرسٹریشن جو ہے وہ پائل اپ ہو گئی ہیں. روٹی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، ریلوے ہیز کم ٹو اے گرائنڈنگ ہال، پی آئی اے ختم ہو گئی ہے، تمام طوائف الملوکی ہے. دیر از نو گورنمنٹ ایز سچ. ان حالات میں جب فرسٹریشن پائل اپ ہو گئی ہے تو پیپل آر ناؤ لوکنگ فار اے چینج. یہ جو 30 اکتوبر کا عمران خان کا جلسہ تھا وہ ایک چیز کی غمازی کرتا ہے کہ تبدیلی کی دیگ کا چاول پک چکا ہے. اب اس تبدیلی کو کیش اس کے کرنا ہے، دیٹس اے ویری اوپن کوشچن. کیونکہ میں آئی وڈ لائک ٹو پٹ اٹ ویری کلیئرلی
کہ our party is minus our captain. Our captain is out of country. ہم ابھی نیٹ پریکٹس کر رہے ہیں, بٹ ہمارا ٹیسٹ میچ آنا جب ہمارا کیپٹن آ جائے گا. سر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ ٹیسٹ میچ بھی کھیلے, بالکل کھیلے گی, اور ون ڈے بھی بالکل کھیلے گی, بالکل کھیلے گی. جی بیکاز میں عوام کی نبض پر ہاتھ رکھنا جانتا ہوں. میں نے بہت موومنٹ چلائی, میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں پالیٹکس. یہ تقابل کے ساتھ جو جنرل مشرف کا جو ایک امیج ابھر رہا ہے, اس کا اکنامک, اس کا ڈیولپمنٹ, اس کا لا, وہ ہی از ایمرجنگ ہیڈ اینڈ شولڈر آن دیز جوکرز ہو آر ناؤ پریزنٹ ان پاکستان پالیٹکس. Once he comes back, which is coming in January, once he comes back, there will be a crowd. Once crowd moves towards him, then when you compare him with other leader, then he has an edge of 8 years. So that is something which time will prove, but we'll just have to take a short commercial break. break لیتے ہیں, break کے بعد واپس آتے ہیں اور دیگر مہمان بھی ہمیں جوائن کر لیں گے. break کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک جی. گفتگو ہماری جاری تھی. ہمیں ابھی بھی جوائن کیا ہے راجہ اسد صاحب نے, پاکستان مسلم لیگ نواز کے ریپرزینٹیٹو ہیں. یہ جہلم سے راج صاحب کا تعلق. بہت بہت شکریہ راج صاحب آپ آئے. راج صاحب آج ہاشمی صاحب بھی چھوڑ گئے, کیا ہو ان کی بیٹی بھی استعفیٰ دے گئی, یہ کچھ لوگ ناراضگی زیادہ نہیں کر رہے میاں صاحب کے ساتھ, کہتے ہیں ملتے نہیں ہیں, ٹائم نہیں دیتے؟ دیکھیے ہر ایک انڈیویجول کیسز ہیں. ہاشمی صاحب کا ایک کیس ہے, انہوں نے جو فیصلہ کیا ہوگا, تو میں تو جس طرح میاں صاحب نے کہا میں بھی ان کے لیے دعا گو ہوں, اور ان کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں جمہوریت کے لیے, اور بڑی ان کی اسٹرگل ہے, اور اس میں کوئی میرے خیال سے شاید ہی کوئی اختلاف کرے گا کہ مشرف دور میں جس طریقے سے انہوں نے کیا, اور وہ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا انہوں نے جتنی اسٹرگل کی ہوگی, اور یہ میں بات مانتا ہوں. لیکن ان کا اپنا فیصلہ ہے, اصول اپنی جگہ ہے. ایک میں پرسنلی میں ان ہزاروں لوگوں میں سے ہوں جو فین ہیں جاوید ہاشمی کے, ٹھیک ہے جی, تھا بھی اور ابھی بھی میں ان کے لیے دعا. لاس ہوا پی ایم ایل این کو ان کے جانے سے؟ دیکھیے اگر وہ تو اوور آل دیکھا جائے تو وقتی طور پہ شاید ایک فضا بنے, لیکن جب تک الیکشن پالیٹکس ہے اور کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس ہے, میرے خیال سے اس میں مسلم لیگ نون کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا ہاشمی صاحب کا ہوا ہے. اور فائدہ اگر ہوگا, کیونکہ ان کی اور شاہ محمود صاحب کی ایک ہی کانسٹیٹوئنسی ہے, اس میں تو ووٹ ہاشمی صاحب کے شاہ محمود کو پڑ جائیں گے. لیکن جہاں سے شہر کی سیٹ سے ہاشمی صاحب کانٹیسٹ کرتے ہیں, اور اس بار بھی کانٹیسٹ کی, وہ ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے, اس میں کوئی شاہ محمود صاحب کا ووٹ نہیں ہے, نہیں پڑے گا ان کو ووٹ. میرے خیال سے جو ون ون سچویشن ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے ہے. اور اتنے پائے کے سیاستدان ہیں, عقل سمجھ رکھتے ہیں, پورا ایک سلسلہ ہے, تو پھر انہوں نے کچھ سوچ کے فیصلہ کیا ہوگا؟ بالکل سوچ کے کیا ہوگا. ہو سکتا ہے ان کی ذاتی رنجشیں ہوں, ہو سکتا ہے ان کا اصولی اختلاف ہو, میں پریوی نہیں ہوں ان کی ساری باتوں کے. لیکن جو بظاہر انہوں نے باتیں کی, آج بھی انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی میں نے تقریباً آدھی اسپیچ سنی ان کی, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جو ہے میاں نواز شریف بہت بڑے لیڈر ہیں, میں ان کے پائے کا لیڈر نہیں ہوں, اور ان کے اختلاف ہیں, اور وہ ایک انڈیویجول کیس ہے. ان کے جو ہے جو تحفظات ہیں, جو اعتراضات ہیں, وہ اپنی جگہ پہ بجا ہوں گے, لیکن یہ کراس دا بورڈ جو ہے آپ جنرلائز نہیں کر سکتے کہ پارٹی میں سارا کچھ ایسے ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ جس طریقے سے جو پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں مسلم لیگ نون کے بارے میں, دوسرے ہر ایک کا آپ کسی بھی جگہ کا کر لیں, میاں والی سے جو گئے ہیں ان کا کر لیں, کوئی نہ کوئی انڈیویجول سچویشن ہے, کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس ہے, اور سارا کچھ اس قسم کا ہے. مثلا وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے تھے انعام اللہ خان نیازی صاحب, اور ایک آزاد کینڈیڈیٹ ان سے جیت کے مسلم لیگ نون میں آ گئے, تو ظاہر ہے انہیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید پارٹی کا ٹکٹ نہ ملے. اسی طرح اور بھی لوگ ہیں, انڈیویجول کیسز ہیں, لیکن اوور آل میرے خیال سے جو ابھی ببل کریٹ ہوا ہے, اور آہستہ آہستہ وہ ایک تحریک انصاف کا وہ برسٹ ہونا شروع ہو گیا. لوگوں کو اب بٹوین دا لائنز تحریک انصاف کا ببل برسٹ کس سینس میں کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے جو پہلے تھا ایک بالکل کوئی ان کے خلاف کسی قسم کا اعتراض نہیں تھا, بالکل جینون ہو رہی ہے اب جس قسم کے لوگ وہ ساتھ شامل کر رہے ہیں اور سارا کچھ ہو رہے ہیں. اب آہستہ آہستہ لوگوں کو جو بندے ابھی میں ان سے جو بات کر رہا تھا وہی بات کر رہا تھا کہ جو لوگ ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر, وہ لوگ عمران خان کے لیے جمع ہو رہے ہیں. یوتھ ہے, 3.5 کروڑ ووٹ ایڈ ہوگا, بوگس ووٹ مائنس ہوگا. شہری حلقوں میں خیال یہ, میں نہیں کہتا, تجزیہ کار کہتے ہیں نون لیگ کا ووٹ بھی ٹوٹے گا, اس میں کوئی شک نہیں. پیپلز پارٹی کا الگ ووٹ بینک ہے, الگ علاقوں میں ہے, لہٰذا وہاں پہ شاید انٹیریئر سے فرق نہ پڑے, ایگزسٹنس نظر نہ آئے.
لیکن چیلنج تو ہے آپ لوگوں کے لیے. دیکھیے جی ایک بہت بڑا متھ ہے سائلنٹ میجورٹی کا، جو مشرف صاحب نے بھی کہا، اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب نے بھی کہا، خاموش اکثریت. میں اس خاموش اکثریت کو ڈم میجورٹی کہتا ہوں، گونگی اکثریت. وہ لوگ میں فرض کریں اپنی مرضی سے فنکشنز میں تو آ سکتا ہوں، لیکن جب کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس ہوگی تو مجھے اپنے بڑے بوڑھوں والدین سب کی طرف دیکھنا پڑے گا. اس کے پیٹرنز اور ہوں گے، برادری ہوگی، علاقہ ہوگا، اب سر یہ سوال یہاں پر بالکل سب کچھ آپ کی ہوگا. بات میں دیکھیں چار چیزیں جو میرے خیال سے جی جو لوگ وہ فنکشنز میں جا رہے ہیں وہ الیکشن کے دن شاید ووٹ نہ ڈالیں، اور میں اکثریت جو ہے وہ پکنک منانے کو ترجیح دے اور الیکشن کو ایک چھٹی سمجھے. جیسے یہ تو یہ بھی مت ہے نا سر کہ لوگوں کی دیکھیں اب پرابلم یہ ہے کہ اب فرسٹریشن دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے. ایز اے نیوٹرل آبزرور میں بات کروں گا. میں ابھی قصوری صاحب کو بھی کہہ رہا تھا کہ بہت چیزیں مشرف صاحب اتنی پاور میں تھے، بڑے بڑے فیصلے کر سکتے تھے، ڈیمز بن سکتے تھے، چند ایک اور بڑے فیصلے جو شاید جس میں کنسنسس ابھی بھی کبھی بھی نہ ہو اور ہوگا بھی نہیں اور ابھی بھی نہیں ہو رہا، ڈیمز کے حوالے سے وہ کر سکتے تھے، نہیں کیے. ابھی لوگ فرسٹریٹڈ ہیں، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ادارے تباہ ہیں. کس کی نااہلی ہے کس کی نہیں آپ کے سامنے ہے. کوئی چیز بہت آئیڈیل پنجاب میں بھی نہیں ہے جہاں پہ آپ کی حکومت ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ خیبر پختونخوا میں چیزیں بہت اچھی ہیں، سندھ میں بہت اچھی نہیں. مسئلے مسائل ڈیفینیٹلی، اور پھر بلیم لگا دیتے ہیں جناب وار آن ٹیرر کی وجہ سے جی فلانا ہو گیا یہ ہو گیا ہوگا. بھائی پی آئی اے کا وار آن ٹیرر سے کیا تعلق، یا ریلوے کا کیا چکر ہے؟ یہ تو مینجمنٹ کی چیزیں نا جی، ایک ادارے کو سمجھا دیں. اب ہو یہ رہا ہے میں آپ سے سوال بھی کروں گا، ایک تھوڑا سا میں اس کا اینگل دوں آپ کو کہ پیپل آر لوکنگ فار اے تھرڈ آپشن. یہ تو آپ مانتے ہیں نا جی، نون لیگ کو بھی آزما لیا، دیکھ لیا. اور جو میرا سوال آپ سے یہ کہ سر ایک گھر میں 4 بھائی ہوتے ہیں، ایک وکیل بنتا ہے، ایک ڈاکٹر، ایک فوج میں چلا جاتا ہے، آگے پیچھے سارے. ایک سرا سیاستدان ٹائپ کریکٹر بھی ہوتا ہے گھر میں، جس کی رموچیں شوچیں بھی ہوتی ہیں، رکھ رکھاؤ آگے پیچھے بھرم بازی. اور پھر اس کا حل وہ تو ایک سرٹن طبقہ ووٹ دیتا ہے اس کا. وہ آپ جو کانسٹیٹنسی کی بات کریں کہ جی آپ راجا برادری آپ کی وہاں پہ سسٹم میں راجپوت بھی ہوں گے، جنجوا بھی ہوں گے، فلانا بھی ہوں گے، کہ جی اس محلے کی اتنی ووٹیں، اس علاقے کی اتنی ووٹیں، فلانے بندہ جو کھڑپینچ ہوتے ہیں 4 5 8. یہ بالکل میں فیکٹ بتا رہا ہوں بیکاز ہم تو میں ایک سرٹن طبقہ ہی ووٹ ڈالتا. سر اب وہ وقت وہ آ گیا کہ اب اس طبقے کو رول نہیں کرنے دیا جائے گا. یہ ایک پاور کھڑی ہوگی کہ وائی دیم. دیکھیے یہ تو اسٹیریوٹائپ کیا ہوا ہے نا. دیکھیے یہ تو اسٹیریوٹائپ ہے. آپ اگر آپ بھی اسمبلی جاتے ہوں گے، آپ وہاں پہ اندر آئیں یا باہر کھڑے ہو جائیں، آپ کو نظر آ جائے گا کتنے لوگ وہ مونچھوں والے پگڑی والے ہیں. اور یہ ایک میڈیا نے ایک اسٹیریوٹائپ کریٹ کیا ہوا ہے. کچھ لوگ ہیں لیکن آپ جنرلائز، میں پہلے بھی گزارش کی، آپ سب کو نہیں کر سکتے ہیں. میں بھی آیا ہوں، میرے ساتھ ڈرائیور بھی نہیں ہے، میں خود گاڑی ڈرائیو کر کے آیا ہوں، اور اکثر لوگ اس طرح کر رہے ہیں. یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ گن مینوں والا اور پراڈو والا وہ سب لوگ نہیں ہیں. اور میں وہ کلچر بھی ہے، لیکن میں نے جو دیکھا ہے اور اسمبلیز میں جو دیکھا ہے، پروونشل اسمبلیز میں دیکھا ہے، اب وہ میجورٹی نہیں ہے. میں ایٹ لیسٹ مسلم لیگ نون کی میں اگر پارلیمانی پارٹی کے باہر آتا ہوں تو مجھے شاید 80 میں سے 1-2 گاڑیوں میں گن مین نظر آئے، یا اسی میں سے 1-2 لوگوں کا ایسا خلیہ نظر آئے. آپ سیاست میں اپنے والد کے کہنے پہ آئے، آپ باقی آپ کے دل میں خدمت کا جذبہ تھا یا دیکھیے جی، میں آنےسٹلی کہہ رہا ہوں، میں پڑھ رہا تھا اسٹوڈنٹ. میں نے LLB آنرس کیا تھا UK میں، اور پھر میں نے بریک کی تھی اور میں بار کے لیے واپس جا رہا تھا. لیکن جب مشرف نے ٹیک اوور کیا تو آئی ڈیسائیڈڈ ٹو کوئٹ مائی اسٹڈیز. اور میں نے سمجھا کہ میرا جو وقت ہے وہ پڑھائی کی بجائے اب اس کام میں زیادہ لگے گا، کیونکہ اس میں میں سمجھتا تھا کہ میں بہتر طور پہ خدمت کر سکتا ہوں. اب میں آؤٹ آف یونیورسٹی میں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اسٹینڈ. آپ کے عوام کا جو آپ کے ووٹر ان کو کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیے یہی تو بات ہے، آپ جو چیز کو اتنا سمپلیفائی کرتے ہیں. جب آپ کے ملک کی ساری سچویشن ٹھیک ہوگی، جب آپ کے ملک میں کرپشن دور ہوگی، جب آپ کے ملک میں ایسی پارٹیز آئیں گی جو کہ لوگوں کو رسپانسیبل ہوں گی، ٹرو ڈیموکریسی آئے گی. اب والی ڈیموکریسی نہیں، میں اسے جمہوریت کا چربا کہتا ہوں، اس کو میں فیک ڈیموکریسی کہتا ہوں. ایک ابھی تک جو ہے کنٹرول جو ہے وہ سیاستدانوں کے پاس نہیں ہے. اس میں سیاستدانوں کا بھی بڑا قصور ہے. اس میں یہ ٹوٹلی میں اسٹیبلشمنٹ کو یا کسی اور کو بلیم نہیں کرتا. سیاستدان کمپرومائز کر کے آتے ہیں، سیاستدان جو ہے مشروط اقتدار قبول کرتے ہیں، ان کا بہت زیادہ قصور ہے. ہم ابھی تک اس اسٹرگل فیز میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح میاں صاحب نے کہا، جس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ پہ، ایجنسیز پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور بجا طور پہ اٹھاتے ہیں. ان کو دیکھیے کبھی یہ نہیں ہوا کہ اپوزیشن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر رہی ہو. میں آپ پہ آتا ہوں. صاحب مجھے بتائیں آپ ایک بات، ہماری قوم جو ہے سر گاؤں دیہات کی ووٹیں ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ تو کنفرم سیٹ ہے فلانے پیر صاحب کی، مختوم صاحب امین فہیم کی سیٹ جی اعلیٰ سے ہونی کی، کوئی نہیں لے سکتا. بہت سی اور سیٹیں، پھر پرگاڑا صاحب کے ہو گیا، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا 2-4. بے شمار پیپلز پارٹی کا لاڑکانہ میں گڑھ ہے، وہاں پہ آپ لوگ نہیں جیت سکتے. ٹھیک ہے نا جی.
مجھے یہ بتائیں سر کہ کبھی ہم لوگ ایکچولی سوچتے ہیں کہ جی ہم لوگوں نے جس طرح سے باہر بھی گریٹ ڈبیٹس ہوتی ہیں, 3 کینڈیڈیٹس ہیں فار پرائم منسٹر, برطانیہ میں جیسے ہوا, گارڈن براؤن بھی کھڑا ہے, فلانا بھی کھڑا ہے, فلانا بھی کھڑا ہے, بات کر رہے ہیں, ایشوز دے رہے ہیں. پیپلز پارٹی روٹی کپڑا اور مکان, نون لیگ کا مجھے نعرے کا معلوم نہیں ہے, آپ لوگوں کا بھی کوئی نہ کوئی منشور ہوگا, نعرہ ہوگا. پرائمریلی باتیں سب عوام کے لیے کرتے ہیں, وہ جس بیس پہ ووٹ لیتے ہیں. سب پہ لوگ کرتے کیوں نہیں ہیں پالیٹکس فار دا ہیک آف پالیٹکس, اور وائی؟ دیکھیں جی, یہاں ہی سارا پرابلم آ رہی ہے جو ہمارے ہاں گاہے بگاہے ڈیموکریسی کمز ٹو این اینڈ. اٹ از بیکاز جو ہم لوگ کہتے ہیں وہ ڈلیور نہیں کر پاتے. اسی ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. الیکشن میں بڑے بانگے دہول بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں, جمہوریت, رول آف لا, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, جاب فار ایوری باڈی, ڈیولپمنٹ. اقتدار میں آ جاتے ہیں کہ جب آپ نعرے نہیں لگا سکتے, اقتدار میں آ کے آپ نعروں پر زندہ نہیں رہ سکتے. یو لیو آن یور پرفارمنس, آن واٹ یو ڈیلیور ٹو دا پیپل آف پاکستان. وہ جو ڈلیوری اور کمٹمنٹ الیکشن سے پری الیکشن جو نعرے اور پوسٹ الیکشن کے بعد جو ڈلیوری میں جو تضاد آتا ہے. سر آپ کی بات میں سمجھ گیا. خسرو صاحب, میں کیونکہ مجھے بریک کا بھی اشارہ ہو رہا ہے, لیکن میں بریک لے لیتا ہوں, میں پھر تسلی صاحب سے بات کروں. جسٹ ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہے جی, اینڈ دس ویری انٹرسٹنگ کوسچن از پاپنگ اپ ان مائی مائنڈ, آئی کانٹ ہیلپ اٹ. میں ایک سوال کروں گا جی, اس کے بعد بریک کے بعد آپ کو ویلکم بیک جی. کسوری صاحب, سوال میرے جو ذہن میں تھا وہ یہ کہ سر ہم لوگ کیونکہ تھوڑا بہت دیکھا جب الیکشنز ہوئے, ملے, پری الیکشنز کیمپین میں بھی پروگرامنگ کی, پوسٹ الیکشن میں بھی کی, موازنہ بھی کیا. 4 چیزوں کی بنیاد پہ ووٹ ڈالا جاتا ہے. برادری, آپ کی پارٹی کا ووٹ ہے, نون لیگ کا ہے, پنڈی میں ووٹ ہے, اس سائڈ پہ پورے بیلٹ پہ ووٹ ہے, تو مجھے بھی شاید ٹکٹ دے دیں تو شاید میں بھی جیت جاؤں, یہ بھی بات صحیح ہے. پھر آپ کی جناب والا شخصیت کا ووٹ ہے کہ میں ذاتی طور پہ اگر میں آزاد دکھاؤں تو میری ذاتیات کے اوپر اگر ہے تو وہ بھی. دو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہونا چاہیے, وہ سب سے ویک لنک ہے, وہ ہے کارکردگی. شیخ رشید کبھی نہ ہارتے اگر کارکردگی پہ جتنا کام انہوں نے کیا. تو یہ 4 چیزوں کا پرائمریلی اس کا گھٹ. اب سر جو لوگ الیکٹ ہو کے اسمبلیوں میں آتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے پالیسی میکنگ, لانگ ٹرم ویژن اینڈ تھنکنگ. بٹ نالی, کھمبا لگانا, گیس کا کنیکشن, یہ لیول ہو جو بالکل یہ کا کام نہیں ہے, یہ کام نہیں, اور کروا ہی رہے ہوتے ہیں. روڈ پہلے جی پکی کرا دی, الیکشن لینے جا رہے ہیں, مطلب اس قسم کے اعلانات, بیانات. تو سر جب اس قسم کا ہم لوگ مٹیریل سلیکٹ کریں گے, اور پھر کرنے والے بھی کون, ایک سرٹن طبقہ ہے, شور شرابہ کرنے والے ایک سرٹن, میں نہیں پاکستانی ہیں اتنے ہمیں عزیز ہیں جتنا کوئی اور پڑھا لکھا جب. لیکن سر ایک لگتا نہیں آپ کو ہمارا ہائی جیک ہوا ہے پورے کا پورا سیٹ اپ آف الیکشن, اور ایک سرٹن لوگ ہی آئیں گے, سرٹن سسٹم ہی آئے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو پارلیمنٹری سسٹم ہے اٹس ناٹ ورکبل, کیونکہ اس میں جو ممبر ڈیموکریسی اس میں جو ممبر پارلیمنٹ آتے ہیں ہمارے موسٹلی ان کی انٹرسٹ ہوتی ہے تھانے اور تحصیل کی. یس, اینڈ دے میک منی بائی میکنگ گورنمنٹ اینڈ بریکنگ گورنمنٹ. ونس یو ہیو اے پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کہ پریزیڈنٹ جو ہے ڈائریکٹلی لوگوں سے ووٹ لے کے آئے اینڈ ہی فارم دی گورنمنٹ, اور جیسے کہ امریکہ میں ہوتا ہے, ہاں اس پہ کوئی قدغن نہ ہو کہ وہ اس کا جو کیبنٹ منسٹر مسٹ بی ممبر آف پارلیمنٹ, وہ پک اپ کر لے پروفیسر آف اکنامکس فرام کراچی یونیورسٹی, فائنانس منسٹر, پروفیسر آف انٹرنیشنل افیئر ایز اے منسٹر فار فارن افیئرز. ٹھیک بات. اب یہاں ہوتا کیا ہے کہ 20-25 کی ٹولی بن جاتی ہے اور سارے ان پڑھ انگوٹھا چھاپ تھی جی, چودھری مندے نو بناؤ جی وزیر تھی, چودھری مندے کی بات تو صحیح کر رہے ہیں, چودھری مندے کی کیا کوالیفیکیشن ہے, اس نے 20 آدمی ٹھا کے ساتھ جوڑے ہوئے تھی. نا دی پوزیشن از کہ ونس یہ لیجسلیچر صرف لا میکنگ میں ہو اینڈ ناٹ ان دی میکنگ آف دی گورنمنٹ اینڈ بریکنگ آف دی گورنمنٹ, پھر وہی طبقہ آئے گا پارلیمنٹ میں جنہوں نے آ کے کام کرنا ہے. کیونکہ پارلیمنٹ میں ان کے جو پیسے جہاں سے بناتے ہیں وہ ہے بریکنگ آف دی پارٹی, بریکنگ آف دی گورنمنٹ اینڈ میکنگ آف دی گورنمنٹ. کہ جی 20 تو چلے گا, چلے ہیں جی ادھر تھی پرائم منسٹر کا کتنے چلے جی, میں چلے ہیں جی, اینڈ دین یو نو کٹیز کے جو ہیں کھل گئے منہ اور پیسے
دیے جا رہے ہیں. Parliament should be meant for people who are highly educated, you see, who can perform, who can formulate policies for the country. یہاں یہ تو سب سے بڑی آئیڈیل بات کی نا آپ نے, ایسا ہوتا کاش. اچھا, اب چیز کمنگ بیک ٹو یور پالیٹکس, یہ اس الیکشن میں یہ ساری چیزیں ڈسلوج ہو جائیں گی, کیونکہ یہ مجھے 1970 کا ریپیٹ پرفارمنس نظر آ لگ رہا ہے آپ کو. بالکل آ رہی ہے جی میرے, کیونکہ میں نے 1970 کا الیکشن, I was elected in the 1970, I was elected to the parliament which was for the unified country, for the whole of Pakistan. I have gone through it. Party got its birth, People Party got its birth from my home. I was a man who made a Bhutto. I was a very powerful youth leader in the country. میں نے تو سارا پلان کیا ہوا, سارا الیکشن کیمپین ساری. مجھے ایبسلوٹلی آئی کین, جیسا یو آر سٹنگ ان فرنٹ آف می وچ از فزیکل ریالٹی, آئی کین, مجھے اسی طرح نظر آ رہا ہے کہ یہ جو الیکشن ہے اس سے گوئنگ ٹو بی ریپیٹ 1970 الیکشن. اس میں یہ تمام آپ کے بڑے بڑے نام ہیں, یہ سارے اڑ جانے ہیں. لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے تبدیلی کو, اور اس میں نہ کوئی مخدوم ہوگا, نہ کوئی قریشی ہوگا. سر پہلے بھی تو آپ لوگوں کے بھی جو پارٹی, آپ تو خیر اس وقت اس پارٹی میں نہیں تھے, آپ اس کے بعد شامل ہوئے سر, اس میں بھی تو سر وہ جو تبدیلی ہوئی نا, ریجیکشن, مشرف واز ریجیکٹڈ ان اے وے, آل دا منسٹرز, کسی کو نہیں ملا. اور وہ سارے کے سارے جو ہیں, آپ کچھ عمران خان کو جوائن کر رہے ہیں, کچھ سیاست سے آؤٹ ہو گئے. کیا تبدیلی سر؟ چیز یہ ہے جی کہ یہ جو عمران خان کو جو جوائن کر رہے ہیں یہاں بھی بڑی پرابلم آئے گی, کیونکہ ایک ایک کانسٹیٹوئنسی سے 4-4 5-5 ہیں. جو بات کی انہوں نے انفلکس ہو گیا ہے, لیکن ٹکٹ ایک کو ملنا ہے, پھر انہوں نے بیک گیئر لگانا ہے اور انہوں نے نکلنا ہے, اور پھر یہ پھر کسی اور پارٹیز میں یہ نہ پھر نون. تو از انوائٹنگ ٹربل؟ ہاں, کیونکہ جو لوگ اپنے پرانے ساتھیوں کو بھول جاتے ہیں اور نیوں پر تکیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے خیال میں سب اپرچونسٹ ہیں جو ان کے ساتھ جڑ گئے؟ میں نہیں کچھ سویپنگ ریمارک, بٹ پوزیشن یہ ہے کہ دے ول کاز پرابلم. وہ جو پارٹی ہائیجیک تو نہیں ہو جائے گی عمران خان کی؟ جس تبدیلی کی وہ بات کر رہے ہیں وہ اس کراؤڈ سے نہیں لا سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیٹس کو بلیو کرتے ہیں. یہ مجھے بتائیں, کہتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ جناب میاں صاحب جو ہے نا, بڑے اچھے آدمی, وہ سیاست میں پیسہ لے آئے ہیں, پیسے کی سیاست میاں صاحب کا کریڈٹ جاتی ہے, تو سر کیوں؟ دیکھیں جی, الیکشن تو کونسلر کا بھی لڑیں تو آپ کو اس کے لیے بھی نہیں سر, کب تو کھانا پینا آگے پیچھے لوگ پورے پارے کرنے میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ تو اب ایک پرسپشن ہے آپ کی, اور میرے خیال سے جو اس وقت جو آپ ڈفرینٹ رپورٹس دیکھ لیں اور لوگوں کی رائے دیکھ لیں, جو اگر کچھ حالات بہتر ہیں, یہ نہیں کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں پنجاب میں, لیکن ٹاپ لیول کرپشن کے لحاظ سے اگر کوئی کہیں پہ کوئی حالات بہتر ہیں تو پنجاب میں ہیں. اس قسم کے سکینڈلز نہ بنے ہیں اور نہ اتنی لوٹ مار ہوئی ہے. باقی نیچے جو کچھ ہوا ہے تھانوں کچہری میں ہوا ہے, وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا, وہ بہت ٹائم لگے گا, نہ وہ ہم اب اتنی اس کے لیے چینج کی ضرورت ہے. پنجاب نمبر 1 پہ اس میں دیکھیے, یہ تو مانیں گے, خاص کر کے آپ لوگوں کا علاقہ جو یہاں پہ یہ لڑائی جھگڑے تھانہ کچہری جلم. ابھی یہ گزارش کروں کہ پہلے آپ نے کہا کہ جو پارلیمنٹیرین اس طرح کے آتے ہیں اور اس قسم کے, جیسی روح ہوگی ویسے فرشتے آئیں گے, جیسے لوگوں کو چاہیں گے ویسے ہی لائیں گے. یہ ڈیموکریسی کی ایک پلس بھی ہے, ایک مائنس بھی ہے. اس کو خوبصورتی کہا جائے. میں خوبصورتی, میں نے آپ نے لفظ جمہوریت کی خوبصورتی, میں نے کہا ایک پلس بھی ہے. اگر اچھا لوگ چاہیں گے تو یہ پلس ہے, یہ خوبصورتی ہے. اگر وہ برے لوگوں کو چاہیں گے تو یہ مائنس ہے. الٹیمیٹلی عوامی نمائندے نے ووٹ لینے ہیں ہم لوگوں سے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ قصوروار ہم تقریباً سبھی لوگ ہیں, ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا. مجھے ووٹوں سے غرض ہے, ایک مجھے الیکٹ ہونا ہے. میڈیا کو غرض ہے اپنی ریٹنگ سے. اسی طرح جو ملٹری ڈکٹیٹرز آتے ہیں انہوں نے اپنا ٹائم پاس کرنا ہے, سارا کچھ کرنا ہے, انہوں نے اپنی تگودوں میں لگا رہنا ہے کس طرح سے جوڑ توڑ کریں. اس میں تقریباً میں سبھی سیکشنز کو قصوروار ٹھہراتا ہوں. اور میرے خیال سے کہ ایک ٹائم آ گیا کہ ہم لوگوں کو انفارم کرنے کی بجائے ان کو شعور دیں, ان کو بیداری دیں. اور یہ جو ہم انفارمیشن دیتے ہیں, ہم یہ ان سے یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ جب میں جلسے میں تقریر کر رہا ہوں کہ شاید عوام بھی اس لیول پہ بات اس کو سمجھ رہی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, چاہے میڈیا کی کو ہو یا کو ہو, ہمیں عوام کا لیول شعور, ایجوکیشن ایک چیز ہے, لیکن ایک پولیٹیکل شعور ایک لیول پہ لانا پڑے گا. اس میں سر کسی نے سوچا ہے؟ راست آپ بات تو کر رہے ہیں, کسی نے بھی نہیں سوچا. ہیلتھ کے بڑی غریب لوگ ہیں سر, مر رہے ہوتے ہیں, بڑی کڑوی گولی ہے. ایجوکیشن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, ہیلتھ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. ایجوکیشن کو کسی حد تک تو پوچھا جاتا ہے, شاید پروونشل گورنمنٹ پوچھے, لیکن معذرت کے ساتھ
میڈیا پہ اس کا 10% بھی نہیں دیا جاتا. 10% ٹائم بھی ان ایشوز کو نہیں دیا جاتا. آپ کی بات سے میں 100% اگری کرتا ہوں. سوشل ایشوز ہیں. اصل ہم بس آپ کے لیے بات ریٹنگ ہے تو لڑائی جھگڑا ہو جائے گا پروگرام میں تو جی بلے بلے ہو جائے گی. بڑا زبردست سوشل ایشوز جو ہیں وہ ان پہ سوشل سیکٹر کے جتنے چاہے انوائرمنٹ ہے اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن سے ہماری اکانومی بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے اور ڈائریکٹلی سر ریلیٹڈ ہے جو بھی ہے اس کے بارے میں. انڈیا جو ہے اب میں پچھلے دنوں کیا دیکھ رہا تھا انڈیا کا ابھی جو ایک بڑا زبردست ایک انگریزی فلم آئی مشن امپاسبل 4. ٹام کروز اور انیل کپور انڈین ایکٹر تھا اس میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس فلم میں جو انڈیا کا تاثر دیا گیا کہ جی ایک ہوٹل کے باہر دکھایا جو میں مان ہی نہیں سکتا کہ نیو یارک کے باہر ہوٹل میں رہا ہوں امریکہ میں نے دیکھا بڑے بڑے یہ مال نہیں ہوتا سیلیبریٹیز بھی اندر ہو تو یہ باہر کہ فراریز اور بگاٹیز اور وہ 10-10 کروڑ روپے کی گاڑیوں کا جناب انہوں نے دکھایا جی امپریشن. اندر جناب لگ رہا تھا کہ لاس ویگس کا ماحول. یہ انہوں نے انڈیا کا امپریشن دیا پوری دنیا میں. میں آپ کو ایک سوال کر رہا ہوں پاکستان کا جب بھی امپریشن آتا ہے کسی بھی انگریزی فلم میں تو پہلے تو دکھاتے ہیں جناب علاقہ غیر اسمگلنگ اس کے بعد چرس افیم قتل و غارت غربت اور ٹیررزم. تو سر میڈیا کا بالکل آپ میں کہتا ہوں دنیا کا امپریشن تو ہم نے اپنا امپریشن بھی ماشاءاللہ خود بھی بہت خراب کیا ہوا ایسی بات نہیں. اور دوسرا اگر آپ ویسے بات کریں ہندوستان کی سٹیز کو کمپیئر کریں ایون چھوٹے چھوٹے شہر جو ہیں وہاں میں اس سال مجھے جانے کا اتفاق ہوا اور میں کچھ سال پہلے بھی گیا اس سے پہلے بھی گیا اور ہر بار وہاں پہ امپروومنٹ نظر آ رہی ہے. اور ایک چیز مجھے فرق یہاں سے نظر آئی وہ سمپلی ایجوکیشن ہے اور لوگوں کا رویہ بیسک لیول پہ ایجوکیشن ہے. اور وہاں پہ بھی جو مسلمانوں کی جو خستہ حالی ہے اس کی وجہ مجھے یہی نظر آئی کہ مسلمان جو ہیں نوجوان وہ پڑھتے نہیں ہیں پڑھائی کی طرف متوجہ نہیں ہے ورنہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی رائٹس جو ہیں کافی حد تک پروٹیکٹڈ ہیں. اتنا بھی ظلم نہیں ہے جی. بات یہ ہے کہ خود جو بندہ اپنے حالات بہتر نہ کرنا چاہے تو وہ مطلب اس کو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ جب خود ایفرٹ نہیں کرو گے تو پھر کیا اوپر سے کوئی آ کے تو نہیں آپ کو. اچھا مجھے یہ بتائیں ایک اگر میں آپ سے پرسنل سوال یہ پوچھوں کہ دیکھیے ہم لوگ بلیو کرتے ہیں قصوری صاحب اس بات میں بلیو کرتے ہیں عمران خان صاحب کا بھی یہ فلاسفی کہ یوتھ ایک میجورٹی ہے اس ملک میں اور وہ چینج لائے گی اور یوتھ کے ہی مسائل بھی ہیں. باقی جنہوں نے ٹائم دینا تھا وہ دے دیا کہ بیڑے گرک کر دیا ہمیں. دنیا کہاں سے کہاں 80s میں 70s میں 90s میں اور 2000s میں چلی گئی ایکسلریٹڈ پیس تھی. دبئی شبئی کو دیکھیں ہم ریورس گیئر میں جا رہے ہیں. جانا میں نے لاہور ہے منہ میرا پشاور کی طرف ہے تو میں نے کدھر پہنچنا ہے اپنے مقام پہ. ایشین ٹائگر بن جائیں گے فلانا ہو جائے گا ٹھیک ہے میاں صاحب بھی کلیم کر رہے ہیں انڈسٹریلسٹ آدمی ہے بات صحیح کرتے ہیں کن جگہ پہ. لیکن سر آپ نہیں سمجھتے کہ ہم صرف اور صرف اپنے پارٹی لیڈران کی بیٹھ کے صرف یہاں پہ چاپلوسی کرتے ہیں جتنے بھی مطلب آتے ہیں. کوئی مجھے آج تک ایسا جو جینوئن دل سے پاکستانی قوم کے بارے میں بات کرے. دیکھیے یہ ایک تو ایک سٹرکچر جو ہے ہمارے ملک کا شخصیت پرستی کا ہے. ویلکم بیک جی ویلکم بیک ناظرین گفتگو ہماری جاری ہے. سر صاحب ایک تو بات مکمل کر لیں میں قصوری صاحب سے بات کر لوں کہ آپ فرما رہے تھے کہ ہمارے جو ایجوکیٹڈ بات ہو رہی تھی اور پھر کمٹمنٹس ابھی سر آپ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آگے لوگ تنگ ہیں لوگ فرسٹریٹڈ ہیں لوگ چینج کی بات کرتے ہیں لوگ ایک نئی تھرڈ پارٹی آپشن کی بات کرتے ہیں لیکن اس میں ایک تاثر ایک ہو سکتا ہے پھر سے وہی پارٹی جو ابھی اقتدار میں دوبارہ اقتدار میں آ جائے آپ کی ووٹیں کچھ ٹوٹ جائیں کچھ پلس مائنس ہو جائے کچھ پلس مائنس پی ٹی آئی کا ہو جائے کچھ اور ایم کیو ایم شاید ویسی رہے اے این پی کی کوئی ریپلیسمنٹس ہو جائیں کچھ جماعت کی ووٹیں آ جائیں الیکشن کے 19-20 کوئی میجر وہ نہیں ہوتا. قصوری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ نہیں ہی کین فورس یہ چینج. دیکھیے جی فرسٹریشن بالکل ہے اور بڑی دیر سے ہے اور عوام کو جو توقعات تھیں ڈیموکریسی سے یہ آئے گی اس کے لیے عوام نے قربانیاں دیں اور عوام سڑکوں پہ نکلے اور پھر بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھیں. اس ایکسپیکٹیشنز پہ پولیٹیکل پارٹیز پورا نہیں اتری ہیں یہ میں اس چیز کو میں ایڈمٹ کرتا ہوں. لیکن عوام کی فرسٹریشن کو ایک بڑا انجینئرڈ طریقے سے ٹیکنیکلی ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے نیکسٹ بھی ایک ہنگ پارلیمنٹ لانے کے لیے. اور ہنگ پارلیمنٹ میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی میجر تبدیلی نہیں لا سکتا. ایسے اس طریقے سے انجینئر کرنے کی الیکشن کوشش کی جا رہی ہے کہ اگلی پارلیمنٹ میں بھی ہنگ آئے اور جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ اس کو کسی طریقے سے مینوور کر سکیں. جب ایک پارٹی اکثریت سے آتی ہے اسپیشلی ایسی پارٹی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ ان کو منور نہیں کر سکتی. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میجورٹی میں فوج کا یہ ویو نہیں ہے. چند جو لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کا بھی کور ہیں جو 4-5 لوگ ہوں گے ان کا یہ ویو ہے اور وہ اس پوری تگودو میں لگے ہیں کسی طریقے سے. سر جب ہم بات کرتے ہیں عوام آپ لوگ ابھی بہت زیادہ میاں صاحب کی طرف سے بھی بیان آ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ بڑا کھل کے بات کریں. جب ہم بولتے ہیں دا ورڈ اسٹیبلشمنٹ تو ہو از دا پرسن
कोई इंसान ही होगा ना सर, इदारे को भी इंसान। मैं क्लियरली Is it the chief of army staff or the DGI SI or the secretaries और कौन है वो शख्सियत? हेडेड बाय द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो 3-4 जो उनकी तो सारे non-political type आदमी हैं। कोर हैं। देखिए नॉन पॉलिटिकल ठंडे मिजाज के उसका और पॉलिटिक्स की पॉलिटिकल मिजाज का मैं समझता हूँ कि ठंडे मिजाज का ही पॉलिटिकल मिजाज कामयाब आदमी होता है। और मैं ये नहीं समझता कि वो कोई टेक ओवर करेंगे या इस तरीके से करेंगे। आर्मी अब सामने आएगी भी नहीं, हालात इस तरह के नहीं हैं। लेकिन जो एक इतने अरसे से और शायद पाकिस्तान बनने से पहले उसमें ब्यूरोक्रेसी भी इस्टेब्लिशमेंट में शामिल थी, अब उसने बैक सीट ले ली है। मेरे ख्याल से वो जो एक आदत है वो बड़ी मुश्किल से जाएगी और किसी न किसी तरीके से मनूवर करने की कोशिश करेंगे और पहले भी करते रहे हैं। और पिछले इलेक्शन में भी, उससे पिछले इलेक्शन में भी आप कितने अरसे तक देख लें, एक्सेप्ट फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम जब बांग्लादेश बना था और फौज इस बांग्लादेश मॉडल समझ रहे हैं कुछ होगा। देखिए बांग्लादेश मॉडल तो बांग्लादेश में भी कामयाब नहीं हुआ और जो भी आएगा फ्रस्ट्रेशन मेरे ख्याल से इससे और ज्यादा बढ़ेगी। मतलब अभी ये अभी जो है ओवररेटेड देखिए हम बातें करते हैं। प्रेशर कुकर का जब प्रेशर बढ़ जाता है तो उसका एक वॉल्व चाहिए होता है। मैं समझता हूं कि वो जो रिलीज करने के लिए जो वॉल्व है वो उसके लिए इलेक्शन से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन। वरना फ्रस्ट्रेशन हमें तो सर प्रेशर कुकर फटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए कसूरी साहब ये मुझे मैं सर एक सेकंड, कसूरी साहब ये मुझे बताएं, इलेक्शंस लग रहे हैं आपको होंगे या कुछ और साइंस है? कहते हैं कि टेक्नोक्रेटिक सेटअप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपका जो पार्टी के साहब हैं जनाब शरफ साहब, वो भी बजाय मार्च में पहले आने की बात करते हैं, बड़े दीदा दिलेरी से बात करते हैं। हालांकि कोई भी बंदा अगर घबराए तो उसी सोचेगा यार ये केस वो केस फलाना ये वो बड़ी चीजें। कुछ गेम है सर अंदर की कहानी की क्या? देखिए जी, मेरा जो इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन मेरी अपनी एक एनालिसिस है एज ए पॉलिटिकल पर्सन से। मुझे इलेक्शन नहीं नजर आते जी। आई डोंट सी एन इलेक्शन। मुझे एक इंटरिम सेटअप बनता नजर आ रहा है। और देखें, मैं थोड़ा सा मैं इसका कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग भी बता दूं। ये जो इंटरिम सेटअप है, इंटरिम गवर्नमेंट, दिस इज अ कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट जो है इसका आइन के अंदर तस्करा है अंडर आर्टिकल 48। ठीक है, ये एक्स्ट्रा आइन कानूनी चीज, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है। सिर्फ कदगन एक है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है। ठीक है। आइन के अंदर एक और शिक है 254, वो 254, वो कहती है कि किसी एक आईनी एक्ट के लिए जिसमें कि वक्त टाइम है, जैसे कि 90 दिन में इलेक्शन का, और वो उसमें नहीं हो पाता वो काम, तो बाई इटसेल्फ इट डज नॉट बिकम इलीगल। वो इसलिए इलीगल नहीं कि उस टाइम में नहीं हुआ, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है टाइम को। कितना अर्सा तक? देखें जी, उसमें तो अगर हालात ज्यादा वाला टाइप माहौल भी हो सकता है सर। मैं समझता 2 साल होगी। और ये इसमें बड़ा बेरहम किस्म का एहतसाब भी होना है, क्योंकि इस वक्त सारी कौम का फोकस है करप्शन। बिल्कुल करप्शन। इंडिया में देख ले, वहां भी फोकस। जिन्होंने सर मार्शल बनाया इनको टाइट किया जाएगा। करप्शन पर जो है फोकस, इसको आप नॉर्मल लॉ और नॉर्मल गवर्नमेंट के तहत नहीं कर सकते। 200 साल का सर केस चलेगा। यू नीड अ वेरी वेरी टफ किस्म के कॉम्बिनेशन। यहां ये बनेगा, आर्मी खुद नहीं आगे आएगी, सिविलियन सेटअप होगा। कॉम्बिनेशन ये होगा कि ब्रूट फोर्स ऑफ द आर्मी और इन 20-25 आदमियों का एक अच्छा नाम, ठीक है, दैट विल मेक ए कॉम्बिनेशन। ओके, और उस कॉम्बिनेशन से ये 2 साल रन करेंगे और इस ओगियन स्टेबल, इस गन मुशर्रफ साहब का क्या रोल होगा? ये इसको क्लियर करें। मुशर्रफ साहब का सर क्या रोल होगा? मुशर्रफ साहब का क्या रोल होगा? मुझे नहीं पता उनके रोल का। मैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। मैं तो ऐसे इमरान खान के साथ सर कुछ सेटलमेंट हो रही है? आई डू नॉट नो। इज देयर एनी प्रोबेबिलिटी? बात यह है कि इमरान खान भी तब्दीली की बात कर रहे हैं, हम भी तब्दीली की बात कर रहे हैं। सो पीपल सो दैट इज आवर कॉमनैलिटी होती थी। अच्छा, वो कॉमन फैक्टर। तो फिर ये जो कहते हैं सर, ये जो नून लीग वाले कहते हैं सर कि खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट की थापी है, तो बात सही हुई ना सर फिर इनकी? क्या कि खान साहब, इमरान खान साहब जो हैं? नहीं, मैं तो नहीं कहूंगा। अच्छा चले सर, इससे चेंज, लेट्स होप सर। मैं कहता हूं सर, चाहे कोई भी आए, मैं तो कहता हूं जी, चाहे कोई डेमोक्रेसी वगैरह अगर यही रिजल्ट दे रही है तो सलाम इस डेमोक्रेसी को सर। उसके कोई भी आ जाए सर, मैं लोगों के लिए कुछ कर जाए सर, चाहे वो इंपोर्ट करें, चाहे जो भी करें, बदबूदार गन कर, अल्लाह करे इसको लाएंगे की रेल ऑफ डेमोक्रेसी को, फिर इन डब्बों को लेके आएंगे उसके बाद 2 साल के बाद। देखिए जो बहता पानी, अल्लाह करे सर, जो बहता पानी है, बहते पानी में अपना एक बहते पानी में अपना एक मैकेनिज्म होता है, वो गंद साफ कर लेता है। जब आप उसको फिर रोकेंगे तो फिर वो गटर बन जाएगा। मेरी ये गुजारिश है। चलें सर, अल्लाह करे सर कुछ ऐसा सिलसिला हो, जो भी पार्टी हो, पाकिस्तान का सोचे। चाहे मैं कहता हूं जी कोई भी शख्सियत हो, पहले अवाम को सामने रखे जी। ये बड़े अच्छे लोग हैं जी, बड़े ही, अभी मैं होके आया उस सिलसिले जी, बड़ा तरस भी आता है। अल्लाह ताला हिदायत दे हमारे हुक्मरानों को, और अल्लाह ताला हिम्मत दे हमारी कौम को कि वो
کچھ اپنا سوچیں تو چیزیں سلسلے بہتر ہو جائیں. اینی وے جی, تھینک یو ویری مچ. کل 8 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.